بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ پریانکا چوپڑا کے ہاں بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے جب انہوں نے نیوز پبلک کے ساتھ شیئر کی تو اس کے اوپر ان کے اوپر بیچا تنقید اور اس کے اوپر مطلب کہ ایک بحث شروع ہو گئی کہ آیا کہ وہ انہوں نے اپنی جو بیٹی کی پیدائش ہے وہ خود سے کیوں نہیں کی، مین کہ خود اس کو مطلب کہ کیوں نہیں پیدا کیا۔ تو جس کے بعد انہوں نے بھارتی میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے، جس پر اداکارہ نے یہ جو ایک غیر ملکی میگزین کو ایک انٹرویو دیا، جس کے اندر لوگوں کی جانب سے جو بے بنیاد مطلب کہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اس پر انہوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اپنی میڈیکل ہسٹری عوام کے سامنے رکھ دوں جو کہ میں بتانا نہیں چاہتی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں اور جو بھی آپ کے اول فول منہ میں آئے وہ بکتے رہیں۔ پریانکا نے اپنی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے صحت کے مسائل اور حاملہ ہونے میں پیچیدگیوں کا سامنا تھا، اس لیے میں نے سروگیسی کے ذریعے بچے کی ولادت کا انتخاب کیا۔ پریانکا نے مزید بتایا کہ انہوں نے سروگیسی کے ذریعے بچے کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی تو ان کے سروگیٹ کو بھی صحت کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے، وہ بھی 6 مہینے، جس کی وجہ سے بچی کو جنم دینا پڑا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ جب وہ بچی پیدا ہوئی تو اس وقت میں خود آپریشن تھیٹر کے اندر موجود تھی۔ جس وقت بچی پیدا ہوئی تو اس وقت اس کی جو مطلب کہ ہیلتھ تھی وہ انتہائی مطلب کہ مخدوش تھی اور اس کا جو قد وہ میرے ایک ہاتھ سے بھی چھوٹی تھی، لہذا اس کو 3 ماہ چونکہ انٹیوبیٹر میں رکھنا پڑا، جو کہ ایک انتائنیگر وہ ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس کے اندر بچے کو رکھا جاتا ہے جو اس قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مزید انہوں نے جب آپ نے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے پریانکا نے بتایا کہ میں نہیں جانتی، لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں کس تکلیف سے گزری ہوں، یہ آپ نہیں جانتے۔ یاد رہے کہ جو پریانکا اور نک کی جو پریانکا چوپڑا کی جو شادی ہے وہ امریکی گلوکار نک جونس سے ہوئی تھی، جن سے ان کی یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، جس کا نام مالتی میری انہوں نے رکھا ہے، اور اس کی جو پیدائش ہے یہ بیسیکلی 15 جون کو ہوئی تھی، جس پر ان کو یعنی کہ وہ جیسے ہی وہ ماں بنی تو اس پر لوگوں نے تنقید شروع کر دی کہ اداکارہ خود بچہ پیدا کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، تو جس پر انہوں نے اب باقاعدہ طور پہ یہ ایک غیر ملکی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ پوری بات جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پبلک فگر ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ میری پرائیویسی اور اس قسم کی بے جا تنقید پہ آپ کو وہ مطلب سرٹیفکیٹ مل جائے۔ لوگوں پہ انہوں نے یعنی کہ غصے کا اظہار کیا، جو کہ میرے خیال میں ایک جائز ہے کہ ہر انسان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، وہ اس معاملے میں یعنی کہ ایک جو پبلک فگر ہوتا ہے اس کی ایک ذاتی لائف بھی ہوتی ہے، آپ اس کی پبلک فگر کو لو، اس کی ذاتی لائف کو چھوڑ دو۔ کچھ ہمارے یہاں آج پاکستان میں بھی اس قسم کی مطلب کہ ہے کہ ہمارے جو ایک چاہے وہ پولیٹیشن ہوں، کرکٹر ہوں یا انٹرٹینمنٹ شوبز شخصیات ہوں، ان کی لائف پہ بھی بے جا تنقید کی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مطلب پبلک فگر بن گئے ہیں تو لہذا اب یہ ہماری پراپرٹی ہو گئی، یہ جو مرضی کریں وہ مطلب کہ وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں ہر انسان کی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اور اس کو اس کے مطابق یعنی کہ چلنا چاہیے۔ اور یہ جو سروگیسی ہے یہ آج کل دنیا کے اندر ایک مطلب کہ بڑا ایک بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، لیکن اب وہ ایک عورت بتا رہی ہے کہ مجھے ایک ہیلتھ ایشو ہے تو میں جس کی بنا پہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی، تو اب اٹس مین کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ، اور ویسے بھی جو لوگ مطلب کہ مائیں خود جنم نہیں دے سکتی بچوں کو، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں یا تو وہ اس قسم کے مطلب کہ وہ بچہ کریٹ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہ آج دنیا کے اندر اور سائنس کی یعنی کہ ایجاد کے مطابق یہ ایک چیز کریٹ ہو چکی ہے، تو لوگوں کو بھی میرے خیال میں تھوڑا سا مطلب اس کے اوپر ایک یعنی کہ لائن کھینچنی چاہیے اور اس کو کراس میرے خیال میں ریڈ لائن کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔